السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ہمارا ایک عقیدہ یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں وہابیہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، معاذ اللہ۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ حاضر و ناظر کا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کبھی کسی وقت جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ ذرے ذرے سے آشکارا ہے تو کسی جا نہیں مگر یا رب، یعنی ذرے ذرے سے تیرا پتہ چلتا ہے مگر تو کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی جگہ کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ آگے اس کے بارے میں سماعت کریں گے۔ قرآن کی آیات سے پہلے یہ عقیدہ ثابت کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔ حاضر کا معنی آپ تو جانتے ہیں کہ جو موجود ہے، ناظر کا مطلب ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح سمجھنا چاہیں کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ موجود بھی ہوتا ہے اور نظروں سے دیکھ رہا بھی ہوتا ہے، تو وہی گواہ بن سکتا ہے۔ جو موجود نہ ہو اس جگہ پر، یا موجود تو ہو مگر دیکھ نہ رہا ہو، تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر ناظر بھی۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا۔ حضور علیہ السلام کو شاہد تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے، یا اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی عینی گواہی دیں گے۔ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے احکام ان کافروں تک نہیں پہنچائے؟ انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے، مولا بے شک ہم نے تیرے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ کافر انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ لاؤ، تو امت محمدیہ علیہ صاحب والصلاۃ والسلام کو گواہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اس وقت موجود تھے گواہی دے رہے ہو؟ کہا ہم کو ہمارے حضور نے بتایا۔ اب حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا آپ نے ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے میرا پیغام کافروں تک پہنچایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں مولا بے شک میں گواہی دیتا ہوں
کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے تیرا پیغام ان کافروں تک پہنچایا، میری امت کو میں نے بتایا، تو جو امت گواہ دے رہی ہے وہ گواہی ٹھیک ہے۔ اب حضور کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی نہیں لی جائے گی، بلکہ اسی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو اور جو انہوں نے احکام اپنی امت کو پہنچائے وہ سب حضور دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح آپ کا مبشر و نذیر یعنی ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور داعی الی اللہ ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے مگر سن کر، مگر حضور علیہ السلام نے دیکھ کر کے اپنے سر کی آنکھوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو تمام انبیاء کرام بغیر دیکھے گواہی دے رہے تھے اور حضور دیکھ کر گواہی دے رہے تھے۔ اسی لیے معراج صرف حضور کو ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں کوئی ملک مقرب یعنی مقرب ترین فرشتہ یا کوئی نبی مرسل یعنی وہ نبی جو رسول بھی ہو، جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، وہ اس نبی کی بھی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی جہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ سراج منیر آفتاب کو کہتے ہیں، اور وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے، گھر گھر میں موجود۔ مطلب یہ کہ سورج تو چوتھے آسمان میں ہے لیکن اس کی کرنیں ہر گھر میں پڑ رہی ہیں، زمین میں ہر خطے میں ہر پتے پر سورج کی روشنی چمک رہی ہے۔ تو جس طرح سورج چوتھے آسمان میں ہے لیکن اس کی کرنیں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور آپ کی نور بار کرنیں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ کی روح مبارک ہر مومن کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمے سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ اور نمبر 2، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں، ہر امت سے ایک گواہ، اور حضور کو سب کی طرف سے گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ اور ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہیں پہنچائے تھے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور علیہ السلام کی گواہی لی جائے گی۔ آپ 2 گواہیاں دیں گے، ایک گواہی یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، اور دوسری گواہی یہ دیں گے کہ میری یہ امت کی گواہی قابل قبول ہے۔ بس مقدمہ ختم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں ڈگری۔ اگر حضور علیہ السلام نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بین سے ملاحظہ نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوئی؟ مطلب یہ نہیں کیوں کہا گیا کہ حضور بھی تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے انبیاء کرام کے، پھر آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ کوئی جرح نہ ہوگی، مطلب یہ کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، یعنی وہ تم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. تکلیف ہمیں ہوتی ہے، ہم تکلیف میں پڑتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف محسوس فرماتے ہیں. اس آیت سے 3 طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے. ایک یہ کہ جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں، اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں. دوسرا یہ فرمایا گیا من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا. قالب کہتے ہیں جسم کو، کہ قالب کی رگ رگ اور رونگٹے رونگٹے میں موجود اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے، پلک جھپکتی بھی ہے تو اندر جو روح ہے نا اسی کی وجہ سے جھپکتی ہے. تو کائنات گویا ایک جسم ہے اور حضور کی ذات وہ روح ہے. کائنات کی نبض جو چل رہی ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور ہی کے واسطے اور وسیلے سے حضور ہی کی وجہ سے چل رہی ہے، اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے. ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خبردار ہیں. آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر یوں دل میں ہیں، جیسے جسم میں جاں ہے مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں، اس شان کی جلوہ نمائی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.